اذان کے وقت صرف ایک کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کی اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان کے یہ کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ناظرین، اذان تو ہم روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب اذان ہوتی ہے اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کام میں مشغول کر لیتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے ہوئے، یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں مگن رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ کچھ جگہ جہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہم سب کو پتہ ہے کہ اذان جیسے ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہراتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں ضرور آتے ہوں گے۔ تو آئیے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم نہایت ہی اچھے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو اس سے بس اتنا ہی کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اذان آپ لوگ روزانہ سنتے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے، جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو آپ لوگ جان لیجئے کہ آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظ کا مجموعہ ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کے ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے کہ جہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو ضرور اذان دیتے۔ اس میں بستی والے اندازہ لگا دیتے کہ یہ مسلمان ہیں اور جہاں مسلمان ہی رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات کو بلند فرما دے گا اور 1,000 گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے 2 گناہ ہے۔ پیارے ناظرین، آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں۔ اگر اذان ہوتی ہے
تو ہم اس کو صحیح طریقے سے دہراتے نہیں۔ عورتوں کو ایک کلمے کے بدل اگر دہرا لیں تو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ مردوں کو اس کا دگنا ملے گا۔ تو سوچو کہ جس وقت میں اذان ہوتی ہے اسی وقت میں ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ یہ ہیں: اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے، اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل اور بالغ مرد عورت پر فرض ہے، لیکن اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرم واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخے ہیں: وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے، وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو سننے والا ان کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح فرض کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صداقت بابرت کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور یہ دعا بھی پڑھے: اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور تم میں سے کوئی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اور یہ شخص بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، یہ شخص بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، یہ شخص بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے، یہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو یہ شخص بھی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو یہ شخص صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو یہ جواب دینے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے مناسب ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ نیز اذان و اقامت کے وقت بات چیت کرنا ادب کے خلاف ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور اذان ہو جائے تو وہ تلاوت روک کر پہلے اذان کا جواب دے، اذان کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹے گا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے ضرور عطا کریں گے۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے۔ جہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت کو روک دیں اور اذان کو اسے دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا۔ مدینہ طیبہ میں جب نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی
تو اس ضرورت کو محسوس ہوا کہ لوگوں کو جماعت کا وقت قریب ہونے کی اطلاع دینے کا کوئی خاص طریقہ اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی تو اس سلسلے میں 4 تجاویز سامنے آئی۔ نماز کے وقت بطور علامت کوئی خاص جھنڈا بلند کیا جائے، کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے، یہودیوں کی طرح سینگ بجایا جائے، عیسائیوں کی طرح ناقوس بجایا جائے۔ مذکورہ بالا سبھی تجاویز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم قوام سے تشبیہ کے باعث پسند نہ آئیں۔ اس مسئلے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفکر تھے کہ اسی رات ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے انہیں اذان اور اقامت کے کلمات سکھائے ہیں۔ انہوں نے صبح سویرے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم ہی ان الفاظ کو ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں یعنی انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اس اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ہم سب ہی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ ہم نے ایک اذان کہنے والے کو سنا، وہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن کر فرمایا، یہ شخص فطرت اسلام پر ہے۔ پھر جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی آگ سے نکل گیا ہے۔ پھر ہم جلدی جلدی اس کی طرف گئے۔ وہ جانوروں کا ایک چرواہا تھا جسے نماز نے پا لیا تھا، اسی لیے اس نے اذان کہی تھی۔ عبد الرحمن بن ابی صعصع کہتے ہیں کہ مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریاں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے۔ اللہ امام کی رہنمائی فرمائے اور مؤذن کو معاف کر دے۔